من السلام خردل علیکم دوستو، اتینا بها اس وکفى ویڈیو کو بنا پورا حاسبین ضرور صدق سننا اللہ مولانا العظیم اور کمنٹ میں قال رسول سبحان اللہ ضرور اللہ لکھنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان کرم، اللہ کی طرف سے بہت بڑی مہربانی، ہم سب ایمان کی نسبت پر یہاں جمع ہے۔ اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ کہاں ہے بیٹا یونس؟ کا ہے صرف بیان اور کوئی کام نہیں۔ اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، بولو آمین۔ سب سے پہلے تو ہم بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے، بہت مبارک ہے کہ تقریباً یوں سمجھو کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی ہے 50% تقریباً ہم اس میں آ گئے ہیں۔ اب دعا کرو باقی 50% بھی پار ہو جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ رجب مہینے کی برکتیں نازل فرما۔ الحمدللہ رجب مہینہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا اللہ شعبان مہینے میں برکتیں نازل فرما۔ الحمدللہ آدھا ہم شعبان میں بھی مکمل ہو گئے۔ اب ایک دعا پر آمین کہہ دو، وَبَلِّغْنَا رمضان، اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے وے، بولو آمین۔ اچھا ایک بہت پتے کی بات کہوں کہ یہ شعبان مہینے میں بہت کام کرنے کے ہوتے ہیں، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا موسم ہے۔ بڑے بڑوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے رجب، شعبان، رمضان یہ 3 مہینے تم نے بنا لیے، باقی 9 مہینے میں اللہ رحمتوں کا نچھاور کرتا ہی کرتا رہے گا۔ تو مجھے آپ کو یہ بتانا ہے، آپ سب کو معلوم ہے قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ بولو قیامت میں اللہ کے ہاتھ میں، ہم کوئی بھی دکان پہ جاتے ہیں نا، اناج کی دکان پہ جاؤ، لکڑے کی دکان پہ جاؤ، لوہے کی دکان پہ جاؤ، یا وہ سونا چاندی کی دکان پہ جاؤ، سب کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے؟ ترازو ہوتا ہے۔ وہ ترازو سب کا الگ الگ ہوتا ہے، بھائی لکڑے والے کا ترازو الگ ہوگا، وہ بکرے والے کا ترازو الگ ہوگا، سونا چاندی والے کا ترازو الگ ہوگا، لیکن اللہ فرماتے میرے پاس بھی ترازو ہے۔ بولو میرے پاس بھی ترازو، سمجھتے ہو نا گجراتی میں ترازو ہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پاس بھی ترازو ہے، اور اللہ کہتے وہ قیامت میں قائم کروں گا، ایک ایک بندے بندی کو بلاؤں گا۔ اللہ کہتے میری قسم کسی پہ ظلم نہیں کروں گا، رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی وہ بھی اس میں، رائی کے دانے کے برابر گناہ ہوگا وہ بھی اس میں۔ اور اللہ کہتے تم ہی بتاؤ نا مجھ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ آیت کا ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ پھر بولو ترازو کس کے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن؟ اچھا وہ ترازو کیسا ہوگا؟ اس کی سائز، اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی کیا ہوگی؟ تو ایک بہت پہلے نبی گزرے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ بولو کون؟ حضرت، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اللہ مجھے ترازو دیکھنا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان سے کتاب دی تھی زبور، اس زبور میں لکھا تھا اللہ نے کہ قیامت میں میرے ہاتھ میں ترازو ہوگا۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام اللہ مجھے ترازو دیکھنا ہے، اللہ مجھے آپ کو نہیں دیکھنا ہے، کیونکہ آنکھوں میں طاقت نہیں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں، لیکن آپ کا بنایا ہوا ترازو تو دیکھ سکتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کتنی مرتبہ کہا، اللہ کہے نہیں 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 نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت اصرار کیا، اللہ ایک مرتبہ تو بتا دے، وہ ترازو بتا تو دے، کیونکہ اللہ تیرے ہاتھ میں ترازو وہ کیسا ہوگا۔ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پردہ اٹھاؤ اور میرے پیغمبر داؤد کو ترازو بتاؤ۔ جیسا پردہ اٹھا اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ترازو دیکھا، وہ ترازو کو دیکھنے کے ساتھ ہی حضرت داؤد بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے۔ جب ہوش آیا تو پردہ تو نیچے آ گیا تھا، ہوش آیا تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟
کہا نہیں دیکھ پایا، نہیں دیکھ پایا، ایسا لگتا تھا کہ ترازو کا ایک ایک پلہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے برابر نظر آتا ہے۔ میرے دوستو بہت بڑا ترازو، بہت بڑا ترازو۔ اب سوال یہ ہے کہ ترازو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، تو ہمارے آقا محمد، اب آ جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پوچھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ترازو دیکھا اور وہ پلہ اتنا بڑا کہ 7 آسمان اور 7 زمین اس کے سامنے کچھ نہیں، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پوچھا کہ ہماری عمر کتنی، ہماری عمر بولو نا کتنی، 60 70 80 90 سینچری تو کوئی جاتا ہی نہیں، اور جاوے تو جانے دیتے بھی نہیں، کیونکہ کوئی اگر مر گیا 90 95 میں مرا، کوئی پوچھتا ہے بھائی تیرے دادا کیسے مر گئے، سوچتا اب نہیں مریں گے تو کب مریں گے۔ تو کسی نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، کوئی صحابی نے، کہ ہماری عمر کتنی، اتنی چھوٹی سی عمر اور نیکی کا پلہ 7 آسمان اور زمین کے برابر، کتنی نمازیں رکھیں گے، کتنے روزے رکھیں گے، کتنے زکوٰۃ رکھیں گے، کتنے حج رکھیں گے، کتنے عمرے رکھیں گے، وہ معلوم نہیں نیکی کا پلہ کب جا کے فل ہوگا، اور نیکی کا پلہ بھرے گا تو ہی جنتی ہے ورنہ جہنمی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ اب نیکی کا پلہ جھکے گا، جو جھکے گا وزن سے جھکے گا، اب کہاں سے؟ اور صحیح بات ہے، میں اور آپ سب سوچ میں کہ 7 آسمان زمین کے برابر ایک پلہ ہے، کتنی نماز پڑھیں گے، کتنی تہجد پڑھیں گے، کتنی اوابین پڑھیں گے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ترازو بھاری ہو جائے گا، میرے امتی کا ترازو ایک عمل کرے گا، ایک عمل، ترازو بھاری ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے کہا لیکن اللہ کے رسول کیا کریں گے، کیونکہ اتنا بڑا پلہ جو 7 آسمان اور زمین کے برابر ہے وہ کیسا بھاری ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ترازو بھاری ہو جائے گا، میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو، اچھے اخلاق بتا دے گا، اللہ ترازو کو بھاری کر کے جنت میں پہنچا دے گا۔ کیا بتا دے وے؟ یہ موسم ہے اچھے اخلاق اور اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو مٹھائی کا ڈبہ دیا، دیا نہیں ہو، دینے والا بھی نہیں ہو، دیا، آپ نے 2 گھنٹے کے بعد میرے گھر پہ کچھ بھیجا، یہ ہے محبت، محبت۔ اس کو ہمارے نبی نے فرمایا مکافات، تل کا بتل کا، آمنے سامنے، بولو آمنے سامنے۔ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے جو تم کو گالی دے، جو تم پر ظلم کرے، جس نے تمہارا حق مارا، جس نے بھرے بازار میں تمہاری غیبت کی، آج 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کو کہو اللہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ اس کے پاس جا کر کہوں گا تو شرمندہ ہوگا، لیکن اللہ میرے بارے میں قیامت میں اس کو کچھ مت پوچھنا، کیونکہ اللہ معلوم ہے ایک امام شبلی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے گالی دی، علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے گالی دی، بہت گالی دی، بڑے بازار میں گالی دی۔ علامہ شبلی رحمت اللہ علیہ نے 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا اللہ اس کو معاف کر دینا، اللہ اس کو معاف کر دینا۔ تو کسی نے کہا جاؤ اس کو جا کے کہو کہ میں نے معاف کر دیا اس کو، اس لیے معاف کر دیا کہ قیامت میں ہمارے نبی نے فرمایا اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک امت کا حساب کتاب مکمل نہیں ہوگا۔ اب میں اس کو معاف نہیں کروں گا، حساب کتاب چلے گا، میرے نبی کو قیامت میں انتظار کرنا پڑے گا اور وہ مجھے گوارا نہیں ہوگا۔ اور آج میں آپ کو جو واقعہ بتا رہا ہوں جس پر بات ختم کرنا ہے، اچھے اخلاق کس کو کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحابہ کرام میں نمبر 1 کون؟ حضرت ابو بکر صدیق، نمبر 2 حضرت عمر، اور دونوں کے بارے میں قرآن میں جو آیا ہے دل پھڑک جاتا ہے۔ بولو نمبر 1 کون؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ
وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. یعنی اتنے آسان الفاظ میں اللہ نے فرمایا میرا ابو بکر میں تجھ سے راضی ہو گیا، یہ بتا دے کہ تو مجھ سے راضی ہوا یا نہیں ہوا. کیا شان ہوگی حضرت ابو. اور حضرت عمر کے بارے میں ایک آیت کریمہ آئی ہے جس کا بیک گراؤنڈ جاؤ کیا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ لکھا ہے اللہ فرماتے میرا عمر تو زمین پہ بولتا جائے گا، ہم آسمان پر فیصلہ کرتے چلے جائیں گے. تو نمبر 1 بولو کون، نمبر 2 کون، دونوں میں کسی بات میں غصہ. بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. کوئی بھائی انسان ہے، ارے بولو انسان. کوئی بات ہوئی جس میں حضرت ابو بکر ناراض، بولو کس سے ناراض، اور حضرت عمر کس سے ناراض، حضرت ابو بکر سے. اور غصے میں حضرت ابو بکر نے فرمایا اب میں تم سے بات نہیں کروں گا، اب میں تم سے. تو حضرت عمر نے کہا مجھے بھی کون سی ضرورت ہے بات کرنے کی، میں بھی تم سے بات نہیں کروں گا. تو حضرت ابو بکر ہاں وہ کہہ رہے ہیں میں تم سے بات نہیں کروں گا اور غصے میں کھڑے ہو گئے. حضرت عمر نے کہا مجھے بھی کون سی ضرورت ہے تم سے بات کرنے کی. حضرت ابو بکر اپنے گھر کی طرف چلے، حضرت عمر اپنے گھر کی طرف چلے. کچھ قدم حضرت ابو بکر چلے ہوں گے، خیال آیا نہیں میرے نبی نے مجھے یہ نہیں سکھایا ہے، میرے نبی نے مجھے یہ نہیں سکھایا. حضرت ابو بکر واپس آئے. جب تک حضرت عمر اپنے دروازے پر پہنچ گئے تھے حضرت ابو بکر دوڑتے دوڑتے عمر 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 عمر. تو حضرت عمر نے یوں مڑ کر دیکھا، کہا مجھے معاف کر دو نا عمر، جو ہوا سو ہوا، کس کی غلطی تمہاری میری چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو نا. تو حضرت عمر بہت غصے میں تھے، یوں دروازہ اندر سے بند کر دیا، کڑی ماری بند کر دیا اور کہا مجھے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب کیا کرتے، حضرت ابو بکر بہت دیر تک دروازہ کھٹکھٹایا، عمر معاف کر دو نا. آج ہم میں سے کوئی ایسا ہے، ہم لوگ تو کیسے آوا دے پچھی جویا پڑے بھی. حضرت ابو بکر وہیں دروازہ کے، لیکن دیکھا کہ عمر تو دروازہ کھول ہی نہیں رہے اور حضرت عمر کا غصہ رعب دبدبا. تو حضرت ابو بکر وہاں سے سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. یہاں اندر حضرت عمر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوا، وہ بھی دھیرے سے دروازہ کھولے. دروازہ کھول کے پہلے گئے حضرت ابو بکر کے گھر میں، کہا یہاں نہیں ہے. سمجھ گئے یہاں نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں گے. بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور جب حضرت عمر آئے انہوں نے منظر دیکھا کہ حضرت ابو بکر رو رو کر کچھ کہہ رہے اور ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، ہمارے نبی کے چہرے کا رنگ. حضرت عمر سمجھ گئے یہ میری کمپلین کے سوا کچھ نہیں ہے، یہ میری شکایت کے سوا کچھ نہیں ہے. اسے حضرت عمر وہیں سے چلاتے چیختے ہوئے آئے، ابو بکر معاف کر دو، ابو بکر مجھے معاف کر دو، ابو بکر مجھے معاف کر دو. جب ہمارے نبی کے قریب آئے ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا، کہا عمر میرے ابو بکر کو مت ستانا. کیا جملہ ہے ہمارے نبی کا، میرے ابو بکر کو مت ستانا. جس وقت میرے پاس جبرائیل آئے اور ایمان آیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، سب سے پہلے ساتھ دیا تو میرے ابو بکر نے ساتھ دیا. جان کے معاملے میں انہوں نے ساتھ دیا، مال کے معاملے میں ساتھ دیا، ہر جگہ میرے ساتھ ساتھ رہے. تو حضرت عمر کہنے لگا اللہ کے رسول میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. میرے دوستو حضرت عمر معافی مانگتے اس سے پہلے حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، عمر کو گلے لگایا، کہا مت کہنا کہ میں نے معاف کیا، اتنا کہہ دے کہ تو نے ابو بکر کو معاف کر دیا، اتنا کہہ دے کہ تو نے ابو بکر کو معاف کر دیا. میرے پیاروں یہ مہینہ ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کس کس کو ہم نے ستایا، کس کو گالی دی. آپ کو بولتے نا کہ صاحب البیت ادرا بما فی، گھر والے کو زیادہ معلوم گھر میں کیا ہوتا ہے. میرے کو زیادہ معلوم میں کیا کرتا ہوں، آپ کو زیادہ معلوم آپ کیا کرتے ہیں. لیکن میرے پیاروں یہ شب برات جو رات تھی نا، یہ رات اب سمجھو سب اچھی اچھی رات آ رہی ہے. اور پھر رمضان کی جب رات آئے گی، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. رمضان کی رات آئے گی، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کا مہینہ آیا، پہلی 10 راتیں آ گئی، اللہ نے رحمتیں نچھاور کر دی. دوسری 10 راتیں آ گئی، اللہ نے مغفرت کے پروانے بچھا دیے. اور آخری 10 راتوں کی تو قسم اللہ قرآن میں کھا رہے. اللہ فرما رہے والفجر، آگے ولیال عشر. اللہ نے آخری 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. کیوں قسم کھائی؟ کیونکہ ہمارے نبی نے بڑے شان کے ساتھ کہا رمضان کی آخری 10 راتیں آ گئی، اللہ نے میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا.
تو میرے پیاروں آپ کو معلوم ہوگا اگر کوئی ظالم ہوگا، ظالم سمجھتے ہو نا، ظلم کیا ہوگا، کسی کا قرضہ لیا نہیں دیتا ہے، کسی کو گالی دیا اور معافی مانگنے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ تو نوکر ہے، میں سیٹ ہوں، میں کہا کا معافی مانگوں، میں کیوں معافی مانگوں؟ اور میں تو کہتا ہوں چھوڑو، کسی نے اب تک اپنی ماں سے بھی معافی نہیں مانگی ہوگی، اپنے ابا سے بھی معافی نہیں مانگی ہوگی، تم کتنے بھی بڑے کاروبار والے بن جاؤ مگر ماں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے نا، باپ کے درجے کو نہیں پہنچ، اور جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے، شب برات ہو یا شب قدر ہو، پوری رات پیشانی ماتھے کو سجدے میں گھستے جاؤ، پیشانی گھس جائے گی مگر اللہ ایک بھی گناہ معاف نہیں کرے گا، یہ قاعدہ ہے، بلکہ لکھا ہے جس کے ماں باپ ناراض ہوں گے نا، لاکھ کوشش کر لے، موت کے وقت اس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ صحابہ کا مقام کتنا اونچا تھا کہ نہیں اونچا؟ بھئی صحابہ کے مقام کو کوئی پہنچ سکتا؟ صحابہ کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ غلط تھے، کہہ سکتا کوئی؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ہمارے نبی نے کہا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، کسی کا دامن تھام لو جنت کا دروازہ نصیب ہو جائے گا، اور ہمارے نبی نے، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم، سارے صحابہ سے اللہ راضی ہو گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے نا ایک صحابی جن کا نام تھا علقمہ، کیا نام؟ بہت عبادت، کبھی تہجد نہ چھوٹے، موت کے وقت کلمہ نہیں مل رہا ہے، گھر والے جمع ہیں، وہ کلمہ پڑھنے جا رہے، لا الہ ختم، لا الہ ختم، گھر والے حیران، اوابین پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچائی، ہمارے نبی کا پہلا سوال اللہ ام حیہ، ماں ہے گھر میں، ماں ہے؟ تو پتا چلا ماں ہے مگر ماں کو ساتھ میں رکھتے نہیں ہیں، بہت زمانے سے ماں سے جھگڑا ہوا ہے اور ماں دوسری جگہ رہتی ہے، جیسا آج ہمارے سماج میں ہوتا ہے، ماں دوسری جگہ رہتی ہے اور بیٹا دوسری جگہ رہتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ماں کو بلاؤ، ماں کو بلاؤ، جب ماں آئی، اب بیٹے کو یہ حال میں دیکھا، ماں کی ممتا تو ماں کی ممتا ہے، بیٹے کو یہ حال میں دیکھا، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ معاف کر دو نا اپنے بچے کو، ہمارے نبی نے کہا، تو ماں کہنے لگی سالوں سال سے مجھ سے بات نہیں کرتا، کیا معاف کر دو، کیا معاف کر دو، میں معاف نہیں کروں گی، وہ صحابی ہے اور ماں بھی صحابیہ ہے، کہتے نا میں معاف نہیں کروں گی، سالوں سال سے مجھ سے بات نہیں کرتا، کیا معاف کروں گی؟ ہمارے نبی نے فرمایا بلال جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں لاؤ، لکڑیاں لاؤ اور لا کے اس کو جلاؤ اور زندہ علقمہ کو اس میں ڈال دو، علقمہ کو اٹھاؤ، زندہ آگ کی لکڑیوں میں ڈال دو۔ میرے دوستو ماں کہنے لگی اب میرا بیٹا ابھی زندہ ہے، ابھی زندہ ہے، اب ماں کے سامنے بیٹے کو آگ میں ڈالو گے؟ کہا میں ڈالوں گا وہ اچھا ہے، ورنہ قیامت میں اللہ ڈالے گا تو وہ آگ بہت خطرناک ہے۔ ماں نے کہا نانا انا راضیۃ عنہ، میں راضی ہوں، میں نے معاف کر دیا، میں نے میرے بیٹے کو معاف کر دیا۔ وہ علقمہ جن کے بارے میں لکھا یتقلب من جنب الی جنب ولا تجری الکلمۃ علی لسانی، وہ علقمہ کے بارے میں لکھا تھا لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، اللہ لا الہ لا الہ لا الہ صرف زبان سے نکلتا تھا، یہاں ماں نے کہا میں نے معاف کر دیا، علقمہ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آنکھیں بند ہو گئی۔ ہمارے نبی نے فرمایا یاد رکھو ماں باپ ناراض تو اللہ رسول ناراض، ماں باپ راضی تو اللہ رسول راضی، اور کہا جس نے ماں باپ کو ستایا لاکھ کوشش کر لے موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے شعبان مہینہ ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، ارادہ کرو، دو کام کا ارادہ کر لو، ایک تو جیسے میں نے حضرت ابو بکر والا، ویسا نہیں تو تھوڑا تو کر سکتے ہو نا، بھئی مت سامنے والے کے پاس مت جاؤ، اللہ کو کہہ دو نا اللہ اس نے ظلم کیا، اللہ اس نے ستایا، اللہ اس نے یہ کیا، اللہ اس نے غیبت کی، اللہ سب کو معاف کر دیا، اس کے بدلے اللہ تو میرے کو معاف کر دے۔ کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ایک کام؟ اور دوسرا کام آج سے ارادہ کرو ایک بڑا گناہ نہیں کرو گے، اور وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ کون کون تیار ہے؟ کون کون بہت کمینہ ہے قسم اللہ کی، اس سے بڑا دھوکے باز کتا جس کو ہم گلی میں دیکھتے ہیں، ڈاگ کتا ہوتا نا، پتھر مارتے، دھکا مارتے، کھانا دیا نہیں دیا، لیکن وہ کتا بھی جانتا ہے کہ جو مالک نے میرے کو روٹی دی اس کا دروازہ نہیں چھوڑنے کا۔ ہم وہ کتے سے بدتر ہے کہ پیارے نبی کے صدقے پیٹ بھر بھر کے کھا رہے،
پی رہے، اچھا پہن رہے، واچ پہن رہے، موبائل ہمارا اچھا ہے، ہمارا گمنا، ہمارا 2 ویلر، ہمارا 3 ویلر، ہمارا 4 ویلر، ہر اعتبار سے آن بان شان ہے. یہ آن بان شان ہماری نہیں ہے، یہ صدقہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ کتے کو تو معلوم ہے کہ مالک سے وفاداری کرنے کا، ہم کو کیوں نہیں پتا چلتا کہ ہمیں پیارے نبی سے وفاداری کرنے کا؟ اور نبی سے وفاداری کا پہلا قدم ہے 5 وقت کی نماز. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بھائی وہ عصر کے بعد کا کارڈ ملے گا جو ہر جمعہ، یہ نہیں کہ آج کی جمعہ، ہر جمعہ کو عصر کے بعد یہ 80 مرتبہ درود پڑھنے کا جو کارڈ آپ کو ملے گا، انشاءاللہ ہمارے نبی نے فرمایا 80 سال کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھی جائے گی.